اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ یعنی علم عطا فرما دیتا ہے۔ علم وہ وجہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتوں پر بھی فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، تو جب وہ علم حاصل کرنے کے راستے میں ہوتا ہے، علم کے راستے کے اندر ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اگر علم کے راستے کے اندر اسے موت آ جائے تو وہ اللہ کے راستے کے اندر مرا ہے، شہادت کی موت حاصل کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب کوئی دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تھلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی طالب علم جو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، بلکہ جو بھی بندہ، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چاہے بڑی عمر کا ہی ہے، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے اپنے گھر سے مسجد تک آئے یا مسجد سے امام صاحب کے حجرے تک آئے، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، علم حاصل کرنے والے بندے کی یہ شان ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ زمین کی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب علم حاصل کرنے والا، علم پڑھنے پڑھانے والا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے علم پڑھا اور پڑھایا تو اس کے بعد از وصال اس کا پڑھایا ہوا علم جب تک لوگوں کو نفع دیتا رہے گا۔ اگر اس نے ایک بات، اچھی بات یا ایک حدیث دوسرے بندے کو بتائی، دوسرے نے آگے 10 بندوں کو بتائی، ان 10 نے آگے 100 کو بتائی، جب تک اس کا بتایا ہوا علم لوگوں کو نفع دیتا رہے گا، اس پڑھانے والے بندے کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک اگر یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا اگر چلتا رہتا ہے تو اس مرنے والے کو قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے علم کو پہنچائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری ایک بات سن کے آگے پہنچائی، اللہ اس چہرے کو روشن رکھے کہ جس نے میری حدیث کو اگلے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حقیقی عالم وہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اہل علم لوگ کون ہیں؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ اہل علم لوگ وہ ہیں جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی حقیقت میں عالم دین وہی لوگ ہیں، عالم وہی لوگ ہیں، اہل علم وہی لوگ ہیں جو علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔